اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یوسی نامہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا ابو القاسم محمد وعلى آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم درود بھیجیے محمد آل محمد صلی اللہ محمد زحمت نہ ہو تو پھر کب درود بھیجیے گا محمد آل محمد صلی اللہ محمد آل محمد اذان مرتبہ اللہ نے جو مقام اور شرف حضرت ختمی مرتبت کو عطا کیا ہے وہ کسی بھی پیغمبر کو وہ مقام حاصل نہیں ہے، یہاں تک کہ رسول کے لباس کا بھی اللہ قصیدہ پڑھتا رہا ہے۔ اگر رسول چادر اوڑھ لیتے ہیں تو اس کا بھی ذکر قرآن میں ہے، رسول اگر کملی دوش پہ ڈال لیتے ہیں اس کا بھی قرآن میں ذکر ہے۔ اس انداز سے، اس محبت سے، اس لگاؤ سے کہ جہاں سے پتہ چلتا ہے کتنی محبت تھی خالق کو اس حبیب سے۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ جو آپ کا پسندیدہ لقب ہے نا حبیب، سارے القاب ہیں لیکن قرآن میں حبیب نہیں ملے گا آپ کو۔ ابراہیم کا لقب خلیل ہے، خلیلہ کا لفظ ملے گا، حبیب نہیں ملے گا۔ اللہ رب العزت نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ میں محبت کو کسی لفظ میں پرو دوں، کیونکہ محبت کے لیے کوئی لفظ ہے ہی نہیں۔ ماں کی محبت ہے، باپ کی محبت ہے، اولاد کی ماں باپ سے محبت ہے، وہ عمل بتاتا ہے، اظہار بتاتا ہے، لفظ نہیں بتاتا۔ میدان محبت میں لفظوں سے زیادہ آپ کہیں گے مجھے آپ سے بہت محبت ہے، یہ اظہار تو نہیں ہوا کم حق کو۔ اللہ نے حسین اظہار کیا ایک آیت میں کہ تم دعویٰ رکھتے ہو نا کہ اللہ سے محبت رکھتے ہو، تو میں اس کی میزان دوں گا تمہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ قرآن تو ویسے بھی رسول سے کلام ہے نا، لیکن جہاں آیت میں قل آ جائے نا تو وہ خاص الخاص پیغام ہوتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے حبیب آپ کہیے کہ جو بھی مجھ سے دعوی محبت رکھتے ہیں یعنی اللہ سے، میری تبع کریں، رسول کی تبع کریں، تو ہوگا کیا؟ وَيُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ ان سے محبت کرنے لگے گا۔ یہ ہے اظہار محبت حبیب کہ تم میرے پیغمبر کی سیرت کی نقل کرتے چلے جاؤ گے، میں تمہیں اپنا محبوب بناتا چلا جاؤں گا۔ صرف یہ نہیں دیکھوں گا کہ تم نے یا اللہ کی تسبیح کتنی پڑھی ہے، میں نے دیکھنا ہے تم نے رسول کی کتنی مانی ہے۔ اتباع ہوتا ہے عمل کا، اطاعت ہوتی ہے حکم کی پیروی۔ اتباع ہوتا ہے نقش پا پر اپنا پیر رکھ کر اس منزل کو
عبور کرنا، منزل مقصود تک جانا۔ اس لیے کسی بھی پیغمبر میں دیکھیں ہمارے ہاں تقابل نہیں ہے، یاد رکھیے گا، لیکن تمام انبیاء کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں، تمام انبیاء آدم سے عیسیٰ تک، وَاسْتَبَيْنَهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ہم نے ان کو چنا اور ان کی ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف۔ لیکن اپنے حبیب کے لیے کیا فرما رہا ہے؟ اب تھوڑا سا سمجھ لیجئے گا، الہ اور علا میں فرق جو ہے بنیادی، الہ الف لام یا، اس پہ کھڑی زبر، اس کا مطلب ہے کی طرف، اور جہاں جائے گا علا، تلفظ میں بھی فرق ہے، املا میں بھی فرق ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پر۔ تو وہاں اللہ نے کہا الہ صراط مستقیم، ہم نے تم سبوں کی ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف، لیکن حبیب کے لیے کہہ رہا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ میرے حبیب تیری ہی زندگی کا نام ہی تو صراط مستقیم ہے، تمہیں تو صراط مستقیم ہے۔ حضور سے پوچھا گیا صراط مستقیم کون؟ فرمایا میں۔ اذان ہو رہی ہے ایک ذرا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلند درود بھیج دیجیے محمد آل محمد پر۔ ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے درود بھیجیے گا محمد آل محمد۔ سرکار یہ فرمائیے صراط مستقیم کون ہے؟ اب الحمد میں تو نشاندہی تو ہو گئی ہے نا، تمام مسلمان جب پڑھتے ہیں کون سا اہدنا الصراط المستقیم، باراللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرماتا رہے، ہمیں ہدایت دے صراط مستقیم کی طرف، یعنی ہم ہیں تو صراط مستقیم پر لیکن بھٹکنے نہ پائیں، ادھر ادھر پھسلنے نہ پائیں، تو مسلسل آپ اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ تو وہ کون سی صراط ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیری نعمتیں آئی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کچھ ہیں جن پر اللہ کی نعمتیں آئی ہیں، غیر المغضوب علیہم، ان کا نہیں جن پر تیرا غضب آیا۔ تو معلوم ہے کہ ایک رستہ وہ ہے، کچھ شخصیات کی سیرت کو اللہ نے صراط مستقیم بنا دیا، جس میں سے ایک رسول عربی ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا سرکار دوسرا صراط مستقیم کون ہے؟ تو آپ ممبر پہ تھے، ساتھ ہی ایک ہی دروازہ کھلتا تھا مسجد میں، دروازہ کھولا اور شخصیت نمودار ہوئی، سب نے مڑ کے دیکھا، رسول نے بھی مڑ کے دیکھا۔ پوچھنے والے نے پھر پوچھا سرکار دوسرا کون ہے؟ فرمایا دیکھ بھی رہے اور پوچھ بھی رہے ہو، دوسرا صراط مستقیم علی ابن ابی طالب ہے۔
لیکن ہماری ایک شخصیت گزری ہے آیت اللہ اصفہانی، وہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ علی صراط مستقیم نہیں ہے، علی تو منزل کمال کا نام ہے۔ راستے پہ تو آپ چلیں گے نا، تو اب جب باب العلم کا گیٹ آ گیا تو سفر تو آپ کا تمام ہو گیا۔ تو جب جس کو علی مل گئے ہیں تو وہ منزل کمال پر پہنچا ہوا ہے، راستہ تو اس کا ختم ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ علی صراط مستقیم نہیں ہے، محبت علی صراط مستقیم ہے۔ وہ راستہ جس پہ ابو ذر چلا ہے، میسم چلا ہے، عمار چلا ہے، وہ راستہ جس پہ ہو چلتا ہوا حسین کے پاس آیا ہے، وہ ہے صراط مستقیم۔ علی کی محبت کیونکہ مقناطیس ہے، یہ کھینچ لیتی ہے، ہر ایک کے پاس میزان ہے کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں یا نہیں کرتا۔ میرے پاس اپنی میزان ہے، آپ سب کے پاس اپنی میزان ہے کہ میں نے علی کو واقعاً مولا مانا ہے یا زبان سے مانا ہے۔ اگر مولا مانا ہے تو پھر میں علی ہی کی مانوں گا، علی ہی کی سیرت کو جذب کروں گا۔ ایک درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ آپ مجھ سے یہ توقع کبھی بھی مت رکھ لیجئے گا کہ میں آپ کو دھوکہ دوں گا ممبر پہ آ کے، کہ بے زبان سے علی مولا کہہ لو، جنت سیدھی۔ جنت سستی نہیں ہے، جنت تمنا کا نام نہیں ہے، خواہش کا نام نہیں ہے، تجسس کا نام ہے جنت۔ محنت کرو گے، اطاعت الہی کرو گے، اتباع رسول کرو گے، اطاعت اولی الامر امام کرو گے تو جنت پاؤ گے۔ جب تم نے کہہ دیا علی میرا مولا ہے تو پھر دیکھنا ہے کہ علی کیا چاہتا ہے۔ آپ کے ذہن میں سوال ابھر سکتا ہے نا کہ سرکار آپ کہہ رہے ہیں کہ اس مقام کو ہم درک ہی نہیں کر سکتے جہاں رسول ہے، ہم اس مقام کو درک ہی نہیں کر سکتے جہاں مولا علی ہیں، تو پھر معرفت کیسے حاصل کریں؟ بجائے کہ آپ سوال کریں، میں خود ہی سوال کر کے جواب دے رہا ہوں آپ کو۔ خواتین کہہ سکتی ہیں زہرا کا مقام درک ہی نہیں کر سکتی تو کنیز کیسے بنے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سمندر بہہ رہا ہے، اس میں آپ نے آفتابہ ڈالا، کسی نے گھڑا ڈال دیا، کسی نے پیالہ ڈال دیا، کسی نے گلاس ڈال دیا، کسی نے سوئی ڈال دی، تو جو جو جس کا ظرف تھا اس نے اتنا اتنا پانی لے لیا۔ تو آپ بھی اپنی کشتی ذہن کو کمالات محمد و آل محمد میں ڈال دیں، جتنا ظرف ہوگا حاصل کر لے گا۔ لیکن کوشش تو کریں نا، جب تک صحیح نہیں کریں گے، آمادگی ہی نہیں ہوگی تو معرفت نہیں مل سکتی نا۔ صحیح کی سلمان نے کہاں سے کہاں چلا ہے، فارس سے متلاشی حق بن کر، کہ 10ویں درجے پہ سلمان پہنچا، ابو ذر 9ویں درجے پر آیا، کوئی 8ویں درجے پر آیا، کوئی یہ 1,20,000 میں سے یہی درجوں پہ کیوں آئے؟ معلوم ہے جتنا ظرف تھا معرفت رسول حاصل کی، چونکہ رسول جھکی ہوئی پیشانی نہیں دیکھتا، رسول قلب دیکھتا ہے کہ معرفت اس کے اندر کتنی ہے۔ رسول کے ساتھ پہلو با پہلو ملا کر بھی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ آمادگی نہ ہو، نیت سے ہی نہ ہو۔ جب کوئی شخص نیت لے کر آئے گا کہ میں نے عارف رسول بننا ہے تو بنے گا، اور اگر شرارت کی نیت لے کر آیا ہے تو پھر معرفت تو حاصل نہیں کر پائے گا نا۔ جس نیت سے آیا ہے تو سر صحبت رسول ہی کافی نہیں ہے۔ ایک وہ شخص ہے جس نے رسول کی زندگی میں رسول کے چہرے کی زیارت بھی نہیں کی، لیکن وہ رسول کی تعلیمات سے دور بیٹھے ہوئے آگاہی رکھتا ہے، اور ایسے کرنی جس کو سرکار سلام بھیجتے ہیں، دور بیٹھے ہوئے جس کا قلب چھلک رہا ہے معرفت رسول سے۔ صفین نے پہلی مرتبہ علی کی زیارت کی اور علی ہی کی،
نصرت میں لڑتے ہوئے شہید ہو گیا. تم مجلس میں بیٹھ گئے ہو، رسول کا چہرہ دیکھ لیا ہے، علی کا چہرہ دیکھ لیا ہے، اس وقت تک معرفت حاصل نہیں ہوگی جب تک تم خود آمادگی نہ اپناؤ اور تم ارادہ نہ کرو کہ میں نے معرفت لینی ہے. کربلا ہر سال جاتے ہیں ہم لوگ اور سب کچھ مانتے ہیں. اگر ذریعے سے یہ سوال آ جائے کہ میرے لیے کیا لائے ہو، میں نے ایک جگہ کہہ دیا جی مولوی صاحب نے عجیب بات کر دی، بھلا حسین کو ہماری کیا ضرورت؟ تو پھر حل من ناصر ینصرنا رسول کے بیٹے نے کیوں کہا تھا؟ ہم مادی دولت زر کی بات نہیں کر رہا. حسین ابن علی یہ چاہتا ہے کہ میرے اس پیغام کربلا کو پہنچانے والا کون ہے، کیونکہ وہاں تو سرخ علم آج بھی لگا ہوا ہے کہ کربلا ختم نہیں ہوئی، جاری ہے. جب تک میرا فرزند نہیں آ جائے گا یہ انقلاب جاری و ساری ہے. میں تم سے یہ چاہتا ہوں کہ میرے اس فرزند کے لیے تم نے کتنے تیار کیے؟ غور فرما رہے ہیں بھائی؟ توجہ ہے آپ کی یا دو چار؟ ابھی میں انشاءاللہ آپ کو نعرے بھی لگوا دوں گا، لیکن ذرا کام کی بات چند دن رہ گا نا، تو اب یہ ذمہ داری اس لباس کی ہے. جو مجھے کلوز جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں بات کو پھیلاتا نہیں ہوں، جو چیز ہوتی ہے آپ کو دے دیتا ہوں، یعنی بھرتی نہیں ڈالتا تقریروں میں. کبھی میں گھڑی نہیں دیکھتا کہ اتنے منٹ ہو گئے، بات پہنچ جائے بس یہ بات ہے. چاہے وہ آدھا گھنٹہ لگے، پون گھنٹہ لگے، گھنٹہ لگے، چاہے وہ سوا گھنٹہ لگے، لیکن گھبرا نہ جائیے گا کہ میں گھنٹے سے اوپر انشاءاللہ نہیں جاؤں گا، آپ کی زحمت زیادہ نہیں دوں گا. مجھے احساس ہوتا ہے بزرگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں یہاں پہ. ایک درود بھیجیے محمد آل محمد پر. اس منزل کمال پر رسول ہے کہ خداوند عالم نے کسی بھی پیغمبر سے اس طرح لاڈ سے گفتگو نہیں کی جس نے لباس کا بھی ذکر کیا ہو. یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، لیکن ایک خاص موقع پر کوئی لقب نہیں دیا. جہاں دین کی بات آتی ہے نا پھر وہ کہتا ہے یہ لاڈ ہے گھریلو، لیکن جب میں آفس میں ہوں گا تو پھر آفس ہی کی بات ہوگی. میرے حبیب، ہم نے آپ کو طٰہٰ کہا، مزمل کہا، مدثر کہا، سب کچھ کہا، لیکن اب جہاں پہنچے ہو نا اب یہ کار و رسالت ہے. تو وہاں کہا یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول تبلیغ کرو ما انزل الیک من ربک، جو پہلے سے آپ پر نازل ہوا ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ رسول تین حصوں میں جب آیت آئی ہے، جبریل 3 دفعہ آیا، یہ پیغام جب سنا تو رسول چلتے رہے. اب جو آیت آئی وہ سخت آیت ہے، پورے قرآن میں ایسی آیت نہیں ہے. جبریل آیا اور کہا کہ اللہ کے حبیب سن لیجیے اللہ کا پیغام. اللہ کہہ رہا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آج یہ کار انجام نہ دیا تو آپ نے رسالت میں کوئی کام ہی نہیں کیا. اب رسول رک گئے اور کچھ کان میں کہا جبریل کے، اور جبریل پھر پیغام الہی لے کر آئے. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اس کا مطلب ہے رسول کو اپنی جان کا خطرہ ہے، ورنہ یہ آیت کیوں آتی ہے یہاں پر؟ اللہ آپ کو شرارتوں سے بچائے گا. اب جب یقین کامل ہو گیا کہ اللہ نے وعدہ کے لیے بچائے گا تو اب کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. تو اب آپ نے حکم دیا سلمان کہو حی علی خیر العمل. جو پیچھے تھے ان کو بھی آگے کیا، جو آگے نکل چکے تھے ان کو بھی بلایا، اور 1,80,000 1,20,000 مختلف
تاریخ میں ملتا ہے کہ مجمع تھا اور اس سے بڑا مجمع رسول کو کبھی ملا بھی نہیں، لیکن اللہ نے منی میں حکم نہیں دیا کہ یہاں پیغام دو، اللہ نے عرفات میں نہیں روکا کہ یہاں پیغام دو۔ جب وہاں سے نکل آئے اور غدیر خم کے مقام پر جب پہنچ گئے ہیں تو اب اللہ کے حبیب کو حکم آ گیا، اگر یہ کام نہ کیا کار رسالتی انجام نہیں دیا۔ اب حضور نے بلا لیا سب کو، بلا کر تو 80,000 بھی اگر ہم مانیں گے تو کتنے ناکے ہوں گے اس کے اندر، کتنے اونٹ ہوں گے اس کے اندر؟ تو سب کے پالان تو نہیں اتروائے تھے نا رسول نے۔ ایک نے سوال کیا جناب سارے پالان اتروائے تھے؟ میں نے کہا یہ میں نے کہیں نہیں پڑھا بھائی، لیکن پالان کا منبر بنایا تھا، منبر انوکھا بنایا تھا، کیونکہ نفسیاتی طور پہ پیغمبر نے خطبہ دیا ہے۔ ہر پیغمبر ماہر نفسیات بھی ہے، معلوم ہے کہ پیغام کوئی ایسا ہے کہ اگر کوئی بھولنا بھی چاہے تو نہ بھولے، اس لیے نفسیاتی طور پہ پورے مجمع کو جکڑا، پالان اتروائے، پالان در پالان رکھے اور حضور تشریف فرما ہوئے اور ساتھ بٹھا لیا علی کو۔ اب نفسیاتی بوجھ پڑ گیا لوگوں پر، نگاہیں علی کی طرف، سماعت ہے رسول کی طرف۔ اتنا طویل خطبہ رسول نے زندگی میں نہیں دیا جتنا غدیر میں دیا۔ 53 مرتبہ ایھا الناس کہہ کے پکارا، ایھا الناس، ایھا المسلمون، مسلمین نہیں کہا، مومنین نہیں کہا۔ معلومہ جو پیغام آ رہا ہے اس کا تعلق انسانیت سے وابستہ ہے کہ اگر انسان بننا ہے تو اس نظام کی طرف آ جاؤ جو تمہیں میں بتا رہا ہوں۔ خطبہ دینے کے بعد اب سوال کیا سب سے، کیا میں تمہارے نفوس پر، تمہاری جانوں پر تمہارے سے زیادہ حق کے تصرف رکھتا ہوں؟ تو سب نے کہا بلا 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 یا رسول اللہ۔ یہ اردو والی اور دوسری والی بلا نہیں ہے، یہ بے لام یا کھڑی زبر بلا، مثلا ہاں ہاں اقرار کرتے ہیں۔ انسان کو سب سے زیادہ محبت کس چیز سے ہے؟ اپنی جان سے، مال سے، لیکن اگر اولاد پر کچھ بن جائے تو انسان مال بھی قربان کر دیتا ہے۔ تو رسول کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ تمہاری جان، تمہاری اولاد، تمہارے مال پر مجھے حق کے تصرف ہے؟ سب نے کہا بلا۔ اب فرمایا من کن تو مولا ہو۔ یہ حدیث غدیر کی تمام مسلمان کی احادیث دفتر میں موجود ہے، کسی محدث نے انکار کرنے کی ضرورت نہیں کی۔ اس نے کہا بالکل صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے، صرف مولا کے معنوں میں رد و بدل آیا۔ یہاں مولا کے معنی دوست ہیں، تو پہلے حدیث میں توجہ کیجیے، من کن تو مولا ہو، جس جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ اور احتیاط اتنی کی کہ نام بھی لیا اور اشارہ بھی دیا۔ اگر میں یہ کہوں بھئی یہ بڑی کام کی چیز ہے، اشارہ کر کے کہوں یہ کام کیجئے، تو سامنے والے سمجھ جائیں گے یہ مائک کو کہہ رہے ہیں، لیکن جو یہاں نہیں بیٹھا وہ سنے گا تو وہ کہے گا پتہ نہیں کس کو کہا انہوں نے۔ تو اللہ کے حبیب نے سامنے والوں کو اشارہ کر کے دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر کہا کہ کوئی اور علی نہیں، یہ علی۔ کسی اور کو نہ سمجھ لینا، یہ علی، کیونکہ یہاں کے مولا کے معنی دوست کے ہیں۔ تو اب آپ سے ہمارا سوال ہے کہ آپ رسول کو کیا مانتے ہیں؟ کیا رسول کو مولا مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں، نبی مانتے ہیں، یا دوست مانتے ہو؟ اگر دوست مانتے ہو تو پھر ترجمہ تمہارا صحیح ہے، لیکن ہم تو رسول کو مانتے ہیں مولا، سید، نبی، رسول۔ اس لیے علی کو بھی ہم نے مولا مانا، کیونکہ رسول نے کہا جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو علی کس کس کا مولا ہے اور رسول کس کس کے مولا ہیں؟
یہ پیغام دیا، فوراً آیت نازل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن ہم نے تمہارا دین کامل کر دیا اور میں نے اپنی نعمت تمام کر دی۔ دین کہا تمہارا، جبکہ اللہ کا دین ہے کہ نہیں ہے؟ مل کے درود بھیجیے محمد آل محمد۔ دین تو اللہ ہی کا ہے نا، تو آج کامل ہوا دین۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج کامل ہوا دین یا علی آج مولا بنا ہے؟ علی تو اس وقت سے مولا ہے جب عالم الست آباد ہوئی تھی، جب سے رسول مولا علی مولا ہے، یہاں تو اتمام حجت ہو گیا آج۔ اس لیے کہا تمہارا دین، دین میرا ہمیشہ سے کامل ہوا ہے، رہے گا۔ آج کامل نہیں ہوا، لیکن تمہارے پاس جو آج تک دین ہے، اگر اس میں ولایت علی کا اقرار ہے تو کامل، اور اگر نہیں اقرار کیا تم نے تو میرا دین تو کامل ہی ہے، تم نے جو قبول کیا ہے وہ کامل نہ رہا۔ تو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچ سکتے کہ دین نعوذ باللہ کبھی ناقص رہا۔ دین ہمیشہ کامل رہا، آدم سے خاتم تک جو دین آیا ہے اس میں کہیں بھی نہیں ہے، وہ کمال ہی کمال ہے۔ لیکن آج تک جتنا دین تم تک پہنچ چکا ہے اس میں ولایت علی کا اقرار، غدیر سے جو پہلے چلے گئے ہوں تو ان کی تو بات میں نہیں کرتا، غدیر کے بعد جو ہے نا وہ تو پھنس گئے۔ بچے کو تھوڑا سا ذرا قابو کیجیے گا۔ اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ پھر درود بھیجیے گا محمد والے محمد۔ اللہ نے کہا نعمت میری ہے، ولایت علی کیا ہے؟ نعمت الہی، اس نے نعمت کہا ہے۔ اور آپ سنتے ہیں کہ اللہ نعمتوں کا حساب لے گا، بالکل لے گا، لیکن کس طرح حساب لے گا؟ وہ یہ پوچھے گا میں نے گندم دی تھی کتنی کھائی، چاول کی فصل کتنی کھائی، شہد کتنا کھایا، دودھ کتنا پیا، گوشت کتنا کھایا۔ کوئی شریف میزبان مہمان سے نہیں پوچھتا کہ تم نے میرے دسترخوان پہ کتنا کھایا۔ اللہ سے بڑھ کے میزبان کائنات کون ہے جو خود ہی پیدا کر کے دسترخوان بچھا کے پوچھ رہا ہے کتنی روٹیاں کھائیں؟ اللہ نے کہا میں نے ہر نعمت کو ایک نعمت میں بند کر دیا ہے، اگر تم نے اس نعمت کا شکریہ ادا کر دیا تو ہر نعمت کا شکریہ، اگر اس کا کفران کر دیا تو ہر نعمت کا کفران کر دیا۔ میدان حشر میں صرف ایک ہی سوال ہوگا، علی کو مولا مان کر آئے ہو یا نہیں آئے ہو؟ چلے اب علی کا ذکر سن کے آپ خوش ہو گئے، عبادت ہو گئی آپ کی، دل کھل جائیں، چہرے کھل جائیں تو ماں کو دعا دیا کرو، باپ کو دعا دیا کرو۔ سرکار کی معصوم کی حدیث ہے جب بھی تمہارے اندر کوئی کوالٹی پیدا ہو تو باپ کو دعا دو کہ تمہیں اس نے لقمہ حلال کھلایا ہے، تمہاری تربیت ایسی دی ہے کہ تم علی کے فضائل سن کر خوش ہوتے ہو، علی کے فضائل سن کر میسن بنیے گا، بہک مت جائیے گا، کیونکہ یہ بھی آزمائش ہے علی کی فضیلت، اللہ اس میں بھی آزمائش لے گا کہ کون بہکتا ہے اور کون میسن بنتا ہے۔ میسن کو دیکھ لیجئے کہ کیسی ولایت کا اقرار کیا ہے اس نے، کیونکہ جو علی کو مولا مان لیتا ہے وہ موت سے نہیں ڈرتا، وہ موت سے کبھی نہیں گھبراتا۔ وہ اگر خرمے کی شاخ نکل رہی ہو اور علی کہیں میری محبت میں سولی چڑھو گے تو وہ روز اس میں پانی دیتا ہے۔
میرے جیسا آج کا شیعہ میں تو اپنی بات کروں گا، آپ کی کیوں کروں؟ میرے شیعہ میں تو شاخ ہی اکھاڑ دیتا، کیونکہ زبان پڑھ لی ہے نا، بس روح میں تو اترا ہی نہیں۔ معذرت کے ساتھ دست ادب جوڑ کے کہہ رہا ہوں، لیکن نیسم جانتا ہے حقیقت ولایت علی کیا ہے۔ وہ روز پانی دیتا تھا، نیسم پانی کیوں دیتے ہوگا؟ یہ جلدی جلدی جوان ہو تاکہ میرے مولا کا قول جلدی جلدی جوان ہو۔ جب پکڑ کر لائے ہیں تو کہا ہاتھ پیر کاٹ دو اس کے، کہا بالکل ڈرتا ہی نہیں، میرے مولا کہہ چکے ہیں، تمہارے مولا نے یہ کہا ہے تو سول ہی نہیں چڑھاؤں گا تمہیں۔ اب کہا ہو ہی نہیں سکتا، کائنات کا نظام بدل سکتا ہے، علی نے جو کہہ دیا وہ حقیقت ہے، لوح محفوظ کی تحریر ہے، جاؤ پھینک دو اس کو، ہاتھ پر کٹے لیکن زبان پر ذکر علی ہے۔ لوگوں نے کہا اگر یہ اسی طرح ذکر کرتا رہا جناب والا تو آپ کا تخت ہو گیا۔ اب جب حکم دیا کہ جاؤ سولی پہ لٹکا دو اس کو، تو کہا کہ اب ایسے نہیں، اس دشمن علی سے کچھ بات کرنی ہے، اور کہا کہ تم آئے نا اسی چیز پر جو میرے مولا نے کہا تھا، ہو ہی نہیں سکتا کہ تم وہ نہ کرے جو میرا امام کہہ کے گیا ہو۔ یہ ہے شیعت کہ جو علی نے کہہ دیا اس کو اٹل اپنے لیے مان لیا۔ اگر دشمن علی کی شے پر گردن پر تلوار رکھی ہوئی ہے مالک نے، اور علی نے کہہ دیا مالک پلٹ آؤ، تو اس نے یہ بھی نہیں کہا مولا جب چلا گیا تھا بالکل مارنے والا تھا تو آواز کیوں دی؟ کیونکہ جانتا ہے مالک اشتر کہ شیعہ کی پہچان یہ ہے جو امام کہے اسے قبول کر لو، اس میں چوں چرا نہیں ہے، اس میں تنقید نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیوں ہو سکتا ہے؟ جو مولا نے کہہ دیا اس کا قبول کرنا شیعت ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں شیعہ کب سے ہیں؟ لوگوں کو غلط فہمی ہے جناب، ان کی دور کروائیے آپ، وہ سمجھتے ہیں کہ کربلا کے بعد شیعہ پیدا ہوئے ہیں، یہ عزادار ہیں، یہ حسینی عزادار ہیں، یہ حسینی ماتمی ہیں۔ شیعہ یاد رکھیے گا اس کو کہا جاتا ہے جس نے براہ راست رسول سے یا رسول جیسوں سے مذہب لیا ہو، غیر سے نہ لیا ہو۔ وہ سلسلہ بالکل معصوم کا ہو۔ رسول کی نماز کہاں سے کہاں آئی ہے آپ تک؟ علی سے چلی، اور ایک بھی کوئی کہہ نہیں سکتا کہ رسول کی نماز کہیں بدلی ہو۔ مصطفیٰ گئے 25 برس کے بعد علی نے جمعہ پڑھایا، تو کونیاں لگ رہی تھی ایک دوسرے کی، یہ کون سی نماز پڑھی ہم نے آج؟ تو جہاں تک میری یادداشت ہے عمران نامی راوی ہے، اس نے کہا کہ آج مصطفیٰ کی نماز زندہ کرا دی شخص نے۔ تو علی سے مہدی تک دیکھیے، میں کہتا ہوں یہ ممبر تنقید کا نام نہیں ہے، خدا نہ خواستہ ہے کسی کی دل آزاری کرنا بھی ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ائمہ کی یہ سیرت نہیں ہے۔ ہمارے ائمہ کا خاندان تہذیب یافتہ ہے، وہ کبھی دشمن کو بھی ایسا جملہ نہیں کہتے، نہیں آیا کسی امام کی زبان پر آج تک ایسا جملہ۔ لیکن ہم صرف ایک گزارش کرتے ہیں، مراتب کا خیال رکھیے۔ اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہے، اہل البیت ہیں۔ جب آپ اس طرح چلیں گے تو کوئی جھگڑے نہیں ہوں گے۔ اصحاب کا بہت مقام ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اصحاب کی عظمت کس بنا پر ہے؟ رسول کی بنا پر۔ اگر رسول ہی بیچ سے ہٹ جائیں گے تو پھر کیسی عزت؟ تو وہی رسول کہہ رہا ہے نا کہ دیکھ لو میں جس کو دیکھ کے کھڑا ہو رہا ہوں وہ زہرا آ رہی ہے، اسی کی اولاد کو میں اپنے کندھوں پہ بٹھائے ہوئے ہوں، وہی میرے جگر کے ٹکڑے ہیں۔ حفظ مراتب رہیں، جو جس کا مرتبہ اللہ نے رکھا اس مرتبے پر رہو، کوئی فساد نہیں ہوگا، یاد رکھیے۔ یہ دونوں طرف سے جو جاہل انسان آتا ہے وہ تقابل کرنا شروع کر دیتا ہے، نہ اللہ نے تقابل کرایا نہ رسول نے تقابل کرایا۔ اللہ نے بھی حیثیت بتائی
رسول نے بھی حیثیت بتائی. رسول بھی یہی بتاتا رہا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. رسول نے آج تک کسی کو نہیں کہا سوائے علی کے لحموں کا لحمی دموں کا دمی. علی کا گوشت میرا گوشت ہے, علی کا خون میرا خون ہے. یعنی بتانا چاہ رہے تھے صرف روح اور نفس ہماری ایک جیسی نہیں ہے, جیسا میرا جسم ہے ویسے ہی مرتضیٰ کا جسم ہے. جتنی احادیث مولائے کائنات کے بارے میں تمام مسلمانوں کی حدیث میں آئی ہیں, کسی کے لیے نہیں آئی. علی مجھ سے ہے, میں علی سے ہوں. یہ بہت بڑی منیت کی بات ہے, میں علی سے ہوں. رسول کہہ دیں نا علی مجھ سے ہے, یہ اور بات ہے. جب کہہ دیں میں علی سے ہوں, میں اور علی ایک نور سے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ نور ایک تھا, شعبے دو ہو گئے, ایک نبوت کی طرف گیا اور ایک ولایت و امامت کی طرف آ گیا. تو رسول جو وہ ہیں کہ ان کی شان میں آیات آپ اکٹھی کر لیں, اور پھر میں اپنی تمام مکتب کی طرف سے, کیونکہ میری ذمہ داری اپنے مکتب کا تحفظ کرنا, کسی پہ تنقید کرنا میرا کام نہیں ہے, لیکن میرا کام ہے اپنے مکتب کو تحفظ دینا. یہ بات نہیں پھیلائی جاتی ہے کہ علی کو یہ بہت بڑھاتے ہیں. ہم نے کبھی بھی علی کو رسول سے نہیں بڑھایا. ہم علی کے فضائل تمہیداً پڑھتے ہیں کہ پہلے دروازے کو پہچانو پھر شہر سمجھ میں آئے گا. دروازے کو تو پہچانو, پہلے دروازے ہی سے تو جاؤ گے شہر تک. دروازے کو اگر معرفت حاصل کر لی تو پھر رسول تو اس علی کا بھی مولا ہے. کائنات میں رسول کا کوئی مولا نہیں سوائے اللہ کے, لیکن علی کے دو مولا ہیں, ایک رسول مولا ہے, ایک اللہ مولا ہے. اسی لیے رسول کسی کی اطاعت نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے. رسول کسی کی بیعت نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اللہ کا نمائندہ ہے. تو اب رسول کی جگہ بھی وہ آئے جو اطاعت لے, بیعت لے اور اطاعت کروائے, تو وہ ہوگا وارث رسول. وہ وارث رسول ہو ہی نہیں سکتا جو کسی کی بیعت کرے, کیونکہ کائنات میں افضل ترین رسول کے بعد وہ ہوگا جو رسول کی جگہ بیٹھے گا, وہ بیعت لے گا. حسین نے اس لیے بیعت نہیں کی. میں آپ سے پوچھتا ہوں, یزید مطالبہ حسین سے کیوں کر رہا تھا؟ حسین ہی سے مطالبہ کیوں تھا؟ اور بھی تو بزرگ تھے مدینے میں, کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حسین کا ہاتھ صرف حسین کا ہاتھ نہیں ہے, یہ مصطفیٰ کا ہاتھ بھی ہے, مرتضیٰ کا ہاتھ بھی ہے. تو یزید جیسا پلیت جانتا ہے کہ حسین کا ہاتھ کس کا ہے. حسین خود نہیں جانتے تھے میں کس کس کا ہاتھ رکھتا ہوں. یہ فاسق و فاجر نہ بھی ہوتا, متقی بھی ہوتا, تو حسین تب بھی بیعت نہیں کر سکتے, کیونکہ اس وقت کائنات کی عظیم ترین ہستی خود حسین ہے, وارث رسول ہے. جب وارث رسول ہے تو وہ بیعت لے گا. کیا کہا تھا دربار میں جب انہوں نے خط پڑھا تو آپ نے جملہ کہا تھا, تعارف کا, انا, کون نہیں جانتا تھا یہ علی کے بیٹے ہیں, لیکن آپ کا انا حسین ابن علی ابن ابی طالب. جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں علی ابو طالب کا بیٹا, اس کا بیٹا حسین ہوں. کیا مطلب تھا؟ نہ میرے باپ نے کبھی بیعت کی, نہ اس کا بیٹا کبھی بیعت کرے گا. اس درجے پر اللہ نے اس کو رکھا ہے. اور اس کے بعد زیادہ زحمت نہیں دوں گا, گواہی کے لیے اللہ نے کہا کہ میں امت میں سے تیرا گواہ نہیں بناؤں گا, تجھے نبوت دوں گا, رسالت دوں گا, تو میرے حبیب یہ کلمہ پڑھ کر تو یہ نبی نہیں بنائیں گے, گواہی نہیں دیں گے. یہ گواہی دیں گے تو یہ خود پاک ہوں گے, ان کی نجات ہوگی.
یہ جب کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو یہ ایمان کی منزل میں آئیں گے، تیری نبوت میں اضافہ نہیں ہوگا، میری الوہیت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، یہ ان کی نجات ہوگی، لیکن ان کے کلموں سے تو نبی نہیں بنا۔ اس کا مطلب ہے کچھ لوگ کھڑے تھے، آیت بتا رہی ہے کچھ لوگ کھڑے تھے، کافر مشرک کھڑے تھے، تو اللہ کی آیت نازل، قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے تمہاری گواہی کی ضرورت نہیں، میرے لیے گواہ اللہ کافی ہے۔ اب جس کو اللہ کہہ دے کہ میں کافی ہوں تو اس کو کسی کفایت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آیت تھمی نہیں ہے، آگے چلی، وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، ایک خالق گواہ بنا اور ایک خالق نے مخلوق کو دوسرا گواہ بنا دیا، لیکن اللہ نے یہاں بتا دیا کہ میرا پیغمبر اس معراج انسانیت پر ہے کہ اس کا دوسرا گواہ کم از کم الکتاب کا عالم ہو، جو رسول کی گواہی میں جاہل گوارا نہیں کر رہا، وہ رسول کے وارث کو جاہل کیسے گوارا کر لے گا؟ اس کی گواہی دینے والا الکتاب کا، الکتاب تو ادراک نہیں جا سکتا ہمارا، اور علی ہیں اس کے عالم۔ مولا کائنات نے چند چیزوں پہ فخر کیا، اس میں سے اس میں بھی فخر کیا کہ میں وہ ہوں کہ اللہ نے مجھے مخلوق ہوتے ہوئے مصطفیٰ کا دوسرا گواہ چن لیا، تو پھر نگاہ قدرت میں علی کا کیا مقام ہوگا؟ بس حضرت حسین چند دنوں کی مہمان ہیں، روح زہرا مسلسل آپ پرسہ دے رہے ہیں، یہ بظاہر آپ اپنے رومال سے ہاتھ سے آنسو پوچھ لیتے ہیں، جبکہ یہ کہیں اور چلے جاتے ہیں، یہ رومال زہرا میں جذب ہو جاتے ہیں، بڑے قیمتی ہیں یہ آپ کے آنسو، جو گواہی دیں گے میدان حشر میں بھی۔ ماتمیوں کو جو پسینہ گرتا ہے، عزاداروں کو جو پسینہ گر رہا ہے، یہ جذب نہیں ہوتا، یہ تو وہاں پتہ چلے گا کہ یہ عرق جو نکلا تھا یہ گواہی بن رہا ہے میری۔ چھٹے امام فرماتے ہیں اگر ایک سانس بھی تم نے محبت میں لی میرے دادا کے، اللہ اس کو تسبیح بناتا ہے۔ تو آپ کتنی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں؟ جتنی سانسیں نکلی ہیں تسبیح الہی ہیں، تو یہ محدود نہ ہو۔ اگر زندگی میں محبت حسین آ جائے اور مقصد حسین آ جائے تو پوری زندگی ہی اس تسبیح بن جائے گی۔ عزاداران حسین، آج میں ان شہزادوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو جعفر کے پوتے ہیں، عبداللہ کے لال ہیں، زینب کے لخت جگر ہیں۔ ایک روایت میں ساتھ چلے تھے، دوسری روایت میں ہے کہ عبداللہ حج پر تھے، حکم امام سے مدینے میں رہنے کا حکم تھا، تو کہا مولا میری جوڑی تو قبول کر لیجئے، قبول کر لی۔ بی بی کے خیمے میں آئے، بی بی زیادہ رات تو آپ نے قبول نہیں کیا تھا، لیکن میں یہ 3 کنیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو ساتھ رکھیے گا۔ تینوں کنیزوں کو وصیت کی عبداللہ نے کہ تمہارا کام ہے بی بی کی غذا کا خیال رکھنا، تمہارا کام ہے بی بی کے لباس چادر کا خیال رکھنا۔ تیسری کو کہا، عجیب جملہ کہا، اگر کوئی ہجوم آ جائے نا تو تم زہرا کی بیٹی کے سامنے دیوار بن کے کھڑی ہو جانا۔ تو میں کہتا ہوں عبداللہ دست ادب باندھ کے کہتا ہوں ذرا بازار شام میں آ کے دیکھیے، کوفے کے بازار میں آ کے دیکھیے، عظیم کردار ہے جناب زینب عالیہ کا۔ انسانی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ ایسے ہنگامے میں بھی علی کی بیٹی نے وہ کردار ادا کیا جو مرد نہیں کر سکتا۔ جوڑی کی لاشیں دیکھ چکی ہیں، بھائیوں کی لاشیں دیکھ چکی ہیں،
لیکن بلند آواز سے بھی نہیں روئیں. سیدہ زینب وہ ہے کہ جو کربلا سے مدینے تک گھٹ گھٹ کے روئی ہے, سسک سسک کے آنسو نکلے ہیں, کیونکہ اگر میں روؤں گی تو یتیموں کو کون سنبھالے گا, اگر میں روتی ہوں تو بے وگان کو کون سنبھالے گا. لیکن روئی بہت ہے, آنسو بہت نکلے ہیں, کیونکہ رسول کی قبر کو دیکھ کر کہا تھا نانا تیری امت نے تیری بیٹی کو اتنا رلایا ہے کہ میری آنکھوں کا نور کم ہو گیا. بس صرف ایک مقام ہے جہاں زہرا کی بیٹی کی چیخیں بلند ہوئی. روزہ رسول پہ گریہ نہیں کیا, کربلا میں گریہ نہیں کیا, شام میں بلند آواز سے نہیں روئی, لیکن جب مدینے آ گئی تو ماں سے مخاطب ہو کر کہا اماں ایک دربار میں آپ گئی تھی, ایک دربار سے میں آئی ہوں. عزادارن حسین یہ اتنی عظیم بیوی ہے کہ شب عاشور جب امام قیام میں جو حصہ آپ نے رات کا وقت کیا تھا عبادات کے لیے, اصحاب و انصار کے لیے اور اہل حرم اور خاندان کے لیے, تو آپ جب بہن کے بالکل خیمے کے نزدیک پہنچے تو کان میں یہ جملے آئے وَعَلَى محمد صبح قربانی کا دن ہے. دیکھو مجھے شرمندہ نہ کرانا ماں زہرا سے. وَعَلَى محمد لڑتے لڑتے اگر پسرے 7 تک پہنچ جاؤ تو اسے قتل کر دینا, وہ میرے بھائی کا سب سے بڑا دشمن ہے. اور محمد لڑتے لڑتے اگر فرات پہ چلے جاؤ تو دیکھو پانی کو نہ دیکھنا. میں کہتا ہوں شہزادی یہ جعفر کا خون ہے, یہ علی کا خون ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے پانی دیکھ لے اور پی لے. لیکن آخری وصیت شہزادی نے بڑی عجیب کی, کہتی بیٹا جب مقدر ہو جائے شہادت اور یقین کامل ہو جائے کہ اب شہادت ہونے والی ہے تو بیٹا جاگیر کربلا سے اتنی دور نکل جانا کہ میرے بھائی کو تمہاری لاشیں اٹھانے کے لیے رحمت نہ ہو. بس حسین نے جب یہ جملہ سنا تو امام برداشت نہ کر سکے, خیمے کے اندر چلے گئے. شہزادوں کو اجازت مل گئی, امام نے گھوڑوں کی زین پہ بٹھا دیا, میدان میں آئے, شدید حملے ہوئے, تتر بتر کر دیا. یہ 4-5 شہزادے ایسے ہیں کہ فوج بھاگی ہے, منتشر ہوئی ہے. ایک مولا عباس 4000 تیر تو انداز کھڑے تھے لیکن اس میں قابو نہیں آئے, بھال لیے کھڑے تھے, نیزے لیے کھڑے تھے. ایک حضرت قاسم, ایک مولا علی اکبر, ایک برادران مولا عباس اور ایک دونوں یہ شہزادے اون محمد جو میدان میں آئے تو جعفر طیار کی جنگ دکھا دی. اب جب بھگدڑ مچی تو پسرے 7 باہر نکلا, اس نے کہا یہ ہنگامہ کیسا, بھگدڑ کیسی ہے, یہ شہزادے کون ہیں, کہ جعفر کے پوتے ہیں, یہ علی کے نواسے. کا یہ تمہارے قابو نہیں آئیں گے, انہیں چاروں طرف سے گھیر لو. عزادار حسین اب تک جو شہزادے لڑ رہے تھے اب زین سے جب زمین پر آئے ہیں تو کیسے ہو سکتا تھا کہ جو جون کی لاش اٹھائے وہ بھانجوں کی لاش چھوڑ دیتا. امام چلے بھاگتے گھوڑے پہ, لائنوں کو تلوار سے ہٹایا. اب سن لیجئے اپنے چوتھے امام کی روایت اور دعائیہ میرا جملہ ہوگا. جب مدینے میں پہنچ گئے تو ایک شیعہ نے پوچھا مولا شام غریبہ ہم نے سنا ہے آپ کی پھوپھی نے سرخ رنگ کی چادر پہنی ہوئی تھی. بس اس نے سوال کیسے دیکھا, امام کی رنگ متغیر ہوا, آنسو بہنے شروع ہوئے. آقا میں نے کوئی جسارت کی, کہا نہیں تم نے وہ منظر یاد کرا دیا. اے بھائی چادر تو سفید تھی لیکن جب اکبر کی لاش میں گری چادر سرخ ہو گئی. اب وہ پوچھتا ہے مولا ہم نے سنا ہے کہ وہ اکبر کی لاش پہ گری لیکن اون و محمد کی لاش پہ نہیں گری. اب امام رو کر کہتے ہیں ارے تم میری پھوپھی کو کیا سمجھو, ان کی معرفت کیا حاصل کرو گے, یہ بھی میرے باپ کی خاطر کیا ہے, میرے بابا کی خاطر کیا ہے. اکبر کی لاش پہ اس لیے گری تھی کہ بھائی کا غم کم ہو جائے, اور محمد کی لاش پہ اس لیے نہیں گری کہ بھائی کو غم نہ پہنچے.
بہرحال ماں تو ماں تھی نا. جب مدینے پہنچ گئیں، امام چاروں کے گھر سے شوہر کے گھر اپنے گھر میں آ گئیں، تو شہزادی نے وہ حجرہ دیکھا جہاں چھوٹی چھوٹی مسندیں آن و محمد کی بچھی ہوئی تھی. بس دوڑ کر گئی، کبھی آن کی مسند پہ گری، کبھی محمد کی مسند پہ گری. اے میرے لخت جگر، تم نے ماں کا چہرہ سرخرو کر دیا. ماتم حسین